السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم سب کو پیدا کیا، خلق کیا، جو ہماری آغاز اور ہمارے انجام کے اوپر اپنی قدرت اور اپنی ہیبت کو رکھتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی شاہین باغ کے حوالے سے۔ شاہین باغ میں پچھلے 101 دن سے جاری CAA کے خلاف مظاہرہ آج ختم کروا دیا گیا ہے۔ دلی میں چل رہے شاہین باغ، اور صرف دلی میں ہی نہیں ملک کے الگ الگ جگہوں پر چل رہے شاہین باغ کو کورونا وائرس کے چلتے بند کر دیا گیا ہے، اور ہمارے احمد آباد کے مورارجی چوک شاہین باغ کو بھی ہم خواتین نے ملک کے حالات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے 21 مارچ سے ہم نے اس پروٹیسٹ کو ملتوی کر دیا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کالے قانون کے خلاف اپنی لڑائی کو چھوڑ دیا ہے۔ جیسے ہی اس وبا کی اثر، اس وائرس کی اثر ختم ہوگی، ہم شاہین باغ کی شاہینیں پھر سے لوٹ کر آئیں گی اور اس پروٹیسٹ کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس پروٹیسٹ کو ملتوی کرنے کے فیصلے سے بہت سی مائیں بہنیں غمزدہ بھی ہیں اور بہت دل بھی دکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس پروٹیسٹ سے ہماری 3 مہینوں کی محنت، ہماری بہنیں، ہمارے بھائیوں کی بہت ساری قربانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے اس سے تکلیف تو ہوتی ہی ہے، لیکن میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ بالکل بھی غمزدہ نہ ہونا۔ دیکھیے پوری دنیا بہت بڑی بیماری کا سامنا کر رہی ہے۔ جس طرح سے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنے۔ ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہمارے وجود سے معاشرے میں موجود کسی بھی فرد، کسی بھی انسان اور کسی بھی شے کو نقصان نہ پہنچے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ ہماری وجہ سے کسی بھی بیماری، کسی بھی وبا کا پھیلاؤ ہونا تو دور کی بات ہے، ہم تو اس کو روکنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو فکری وباؤں کو روکنے والے لوگ ہیں، فرعونی وباؤں کو روکنے والے ہیں، ہم روحانی وباؤں کو روکنے والے ہیں، ہم لوگوں کے اندر پیدا ہونے والے جذباتی سوء ظن پر مبتلا وباؤں کو روکنے والے لوگ ہیں۔ پھر ہم کیسے معاشرے کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں؟ ہم تو صف اول میں کھڑے ہو کر لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پریوار کی سیفٹی کے لیے، ہماری خود کی سیفٹی کے لیے ہمیں اس لاک ڈاؤن کو پورا سپورٹ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ہم ملک کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ شاہین باغ کا پروٹیسٹ صرف میدان میں ہی نہیں چل سکتا ہے۔ شاہین باغ کا پروٹیسٹ بلکہ خلوت میں بھی چل سکتا ہے، جلوت میں بھی چل سکتا ہے، تنہائی میں بھی چل سکتا ہے، گھر کے اندر رہ کر بھی چل سکتا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا سے بھی چل سکتا ہے، کیونکہ شاہین باغ ایک سوچ ہے۔ بس ہمارا فرض یہ ہے کہ جو روح ہے شاہین باغ کی، ہم اس کو زندہ رکھیں۔ آج جب یہاں گھر پر بیٹھ کر شاہین باغ کی بات کر رہی ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرا گھر شاہین باغ ہے۔ ہر گھر جہاں ایسی سوچ موجود ہے، وہ ہر گھر شاہین باغ ہے۔ آپ کا کمرہ شاہین باغ ہے، آپ کا ڈرائنگ روم شاہین باغ ہے۔ ہم شاہین باغ کو اپنے دلوں میں آباد رکھیں گے اور وقت آتے ہی دگنی طاقت کے ساتھ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ کورونا وائرس، یہ بیماری، یہ آزمائش ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر مذہب، ہر مسلک کے اوپر آئی ہوئی ہیں، لیکن بطور مسلمان جو چیز ہمیں اس کے خوف سے نکالتی ہے وہ یہ ہے کہ جس رب کے، جس معبود کے ہم ماننے والے ہیں، جو ہمارے آغاز اور ہمارے انجام کا صاحب و مالک ہے، وہ ذات ایسی ہے جو اپنے بارے میں کہتی ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا۔ وہ اللہ ہے جو بارش کو برساتا ہے، جو جب ہر طرف نا امیدی یا ہر چیز بنجر ہو جاتی ہے، وہ ہر نا امیدی کے بعد عطا نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر نا امیدی کے بعد، ہر کمی کے بعد یا ہر بنجر ہونے کے بعد بارش کی طرح دیتا ہے۔ وہ صاحب قدرت ذات ہے، وہ ذات ایسی ہے کہ جو خود اپنے بارے میں فرماتا ہے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو الرَّحْمَةِ وَاسِعَةٍ۔
اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا جو پالنے والا ہے، جو رب ہے، اس کی رحمت وسیع و عریض ہے۔ وہ جو ہمارا رب ہے اس نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ بس ہمارے پاس ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حفاظتی تدابیر چھوڑ دیں۔ میڈیکل سائنس پرسپیکٹیو سے بہت ساری حفاظتی تدابیر ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، جس میں ہاتھ دھونا ہے، ماسک پہننا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ ہے۔ ہر طرح کے پریکاشنز پورا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل اور بھروسہ کرنا، اور یہ بات جان لینا جیسا کہ اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے قُلَّن يُصِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ جان لو کہ جو بھی تمہارے ساتھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی قدر کے مطابق ہی ہوگا، اور اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ یقیناً ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ریت کا ایک ذرہ لیفٹ سے رائٹ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے۔ بارش کا ایک قطرہ بھی گر نہیں سکتا سوائے اللہ کی مرضی کے، اور کورونا وائرس ہم پر اثر نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے۔ تو یہ وقت ہمیں اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی ہے۔ جو اللہ کی رحمت کو یاد کرے گا اس کے لیے یہ آزمائش بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ آج جب پورے ملک میں اتنا لمبا لاک ڈاؤن ڈکلیئر کر دیا ہے، وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ مال کو، چیزوں کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ چیزیں جمع کرنے کے خلاف نہیں ہوں میں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے اور اس نیت سے چیزوں کو کلیکٹ کرنا ہے کہ کل کو اللہ نہ کرے چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے، چیزیں نہیں ملتی ہے، تو آپ اپنے پڑوسی کو چیزیں دے سکے، اپنے رشتہ داروں کو چیزیں دے سکے، اپنے ارد گرد کے غریب لوگوں کو چیزیں دے سکے۔ یہ ہے مسلمانوں والا رویہ۔ ہمارے مورارجی چوک کے والنٹیئر بھائیوں نے ایسا ہی ایک عمدہ انیشیٹو لیا ہے۔ ہمارے شاہین باغ کے مجاہد بھائی کھانے کو پیک کر کے ضرورت مند لوگوں تک کھانے کو پہنچا رہے ہیں۔ ایسے افراتفری کے ماحول میں لوگوں کے لیے آسانیاں ہموار کر رہے ہیں اور امت محمدی کی ایک بہترین مثال پیش کر رہے ہیں۔ دراصل یہی مسلمانیت ہے۔ This is how Muslim society should act۔ اللہ میرے ان تمام بھائیوں کو ہر بری آفت، ہر بلا، ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور ان کو دونوں جہان میں اجر عظیم سے نوازے، آمین۔ تو یاد رکھیے دوسرے سے نہ ملنا ہی آپ کی اور دوسرے کی صحت کی ضمانت ہے، اور آپ کا گھر رہنا معاشرے کے ہزاروں لوگوں کو کورونا وائرس کے انفیکشن سے بچا سکتا ہے۔ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارے۔ یاد رکھیے میڈیکل پریکاشنز کے ساتھ اپنی حفاظتی تدابیر میں صبح شام کے اذکار، قرآن کی باکثرت تلاوت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، کیونکہ کورونا وائرس سے احتیاط ہی اس کا علاج ہے۔ یاد رکھیے احتیاط علاج سے بہتر ہے، کوارنٹین وینٹیلیٹر سے بہتر ہے، اور آپ کا گھر رہنا ہاسپٹل سے بہتر ہے۔ میری دعا ہے دنیا کے ہر خطے میں، ہر حصے میں، جہاں جہاں بھی لوگ اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام مشکلوں کو حل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اور جو بھی لوگ اس کا شکار ہے اللہ تعالیٰ انہیں جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا کرے۔ اللہ اپنی رحمت کا سایہ ہم تمام پر برقرار رکھے اور ہمیں حسن ظن الہی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے، آمین۔